زویا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ امی کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں کو لپ گلاس سے گلابی کیا، کاجل کی باریک لکیر سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید دلکش کرتی۔ اب وہ پلکوں پہ مسکارا لگا رہی تھی۔ پیچھے سے اچانک امی آ گئی۔ اس نے فٹ سے میک اپ باکس دراز میں ڈالا اور امی سے منہ موڑتے الماری میں سے برقع نکالا۔ امی بھی امی ہی تھی۔ ادھر دیکھ زویا، لپسٹک لگائی ہے نا؟ انہوں نے ازلی ماؤں والے لہجے میں طنز کرتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ امی ہونٹ پھٹ رہے تھے۔ زویا کا دل کیا دیوار پہ سر مارے۔ دیکھو بیٹا، کوچنگ پڑھنے جاتی ہو، اپنے ابا کی بارات میں نہیں۔ یوں بن سور کر تو ہمیں شادیوں میں جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی تمہاری نانی سے۔ امی نے اسے ٹوکا۔ امی وہ پرانا زمانہ تھا۔ زویا کو چڑ تھی امی کے زمانے سے۔ بیٹا زمانہ کوئی بھی ہو، انسان کی فطرت ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے، خاص کر مرد کی نظر بنی سنوری عورت کے لیے ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے۔ وہ ڈھکے چھپے سے انداز میں اسے نصیحت کرنے لگی۔ امی دیر ہو رہی ہے، جاؤں؟ وہ منہ بسورتی برقع پہن کے اسٹالر کو ہلکا سا سر پہ لپیٹتی نکلنے لگی۔ بیٹا یہ ہونٹوں کو صاف کرتی جاؤ، اور نقاب بھلے نہ کرو لیکن دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لگے کہ ایک مسلمان لڑکی اپنے گھر سے نکلی ہے۔ امی نے نکلتے نکلتے بھی پیچھے سے آواز دے کے کہا تھا۔ اف، وہ تنگ آ گئی تھی روز کے ایک ہی لیکچر سے۔ کم از کم اسے تو یہ فضول قسم کے لیکچر ہی لگتے تھے۔ لپسٹک تو اس نے صاف نہیں کی تھی، البتہ گلی کے نکڑ پہ پہنچتے ہی اس نے اسٹرالر کو کھول کر گردن کے گرد گھمایا تھا۔ اب اس کے گھوڑے کی دم یعنی پونی ٹیل ہوا میں لہرا رہی تھی۔ امی اس کے لمبے بالوں کی کھلی چھوڑی ہوئی پونی دیکھ کر ہمیشہ ہی گھوڑے کی دم کا خطاب دیتی تھی۔ فرسٹ ایئر کی کلاس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ سیٹ سے زیادہ ایڈمیشن لیے گئے تھے، لڑکے ایک طرف اور لڑکیاں ایک طرف۔ کلاس میں دو سائڈ پہ بینچوں کی قطاریں تھیں۔ زویا کا یہ کوچنگ کا پہلا سال تھا، سب کچھ نیا اور رنگین۔ اس نے پہلے ہی دن سے اپنی جگہ سب سے آخری بینچ پر سیٹ کر لی تھی، کیونکہ آخر میں بیٹھ کے دوستوں سے گپ شپ کرنا آسان تھا۔ میڈیکل کی کلاس میں بہت زیادہ سختی کی جاتی تھی، اس لیے کبھی زویا کا واسطہ کسی لڑکے سے نہیں پڑا تھا، لیکن ہر لڑکا اس پہ نظر ضرور ڈالتا تھا۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، اور اس پہ تھوڑا بہت میک اپ کا کمال اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتا۔ وہ فرسٹ بینچ پہ بیٹھنے والی اسٹوڈنٹ کا حد سے زیادہ مذاق اڑایا کرتی تھی۔ کالے برقعے میں سر سے پاؤں تک ڈھکی یہ لڑکی زہرا اسے کوئی خلائی مخلوق لگتی تھی۔ کوئی لڑکا بھی اس پہ نظر ڈالنا گوارا نہ کرتا، کیونکہ وہاں دیکھنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے حجاب میں سے صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، جو ہمیشہ جھکی ہوئی ہی رہتی تھی۔ شروع میں زویا کو لگا وہ کوئی بدصورت لڑکی ہوگی، لیکن ایک دن پانی کے وقفے میں اس کی نظر پانی پیتی زہرا پر پڑی۔ گلابی ہونٹ، ستواں ناک، دمکتی رنگت، وہ کوئی پری سی تھی جسے خدا نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ زویا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ پتہ نہیں کیوں یہ اپنے آپ کو اتنا چھپاتی ہے، اتنی تو خوبصورت ہے۔ زویا نے اپنی دوست عالیہ سے حیرت سے پوچھا۔ ہوتی ہے کچھ لڑکیوں کو عادت، اٹینشن لینے کا چکر ہے اور کچھ نہیں، عالیہ نے اپنی عقل کے مطابق ہی جواب دیا۔ زویا نے ہنس کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ اٹینشن سیکر، اسے پتہ نہیں اٹینشن ہم جیسوں کو ملتی ہے۔ زویا نے غرور سے اپنی پونی لہرائی تھی۔ وہ اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، اس کا اسائنمنٹ ابھی بھی ادھورا تھا۔ بارش آج زوروں پر تھی، بادلوں نے آپس میں جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ وہ چائے کے سپ لیتی، ایک نظر کھڑکی سے باہر بھی ڈال لیتی۔ اس کے موبائل پہ بار بار میسج آ رہے تھے۔ اس نے تھک کے پین رکھا اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو پہلا میسج تھا۔ ہیلو زویا دوسرا میسج تھا۔ زویا رپلائی کرو نا تیسرا میسج۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو چوتھا میسج۔ وہ چاروں میسیجز پڑھ کے سوچنے لگی کون ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اسکرین روشن ہوئی۔ تم پہ بلو اسٹرالر بہت جچتا ہے، ساتھ میں ایک دل بھی تھا۔ زویا بری طرح سے چونکی۔ کون ہے یہ؟ اسے سمجھ نہیں آیا۔ کون؟ بالآخر اس نے میسج کر ہی دیا۔ آپ کا پرستار۔ رپلائی پڑھ کے زویا کو آگ لگ گئی۔ سیدھی طرح بتاؤ، اس نے میسج ٹائپ کیا۔
آپ کے بالوں میں دل الجھا بیٹھنے والا آپ کا عاشق، میسج کرنے والا، بات سے بات نکالنا جانتا تھا۔ کون؟ زویا نے پھر پوچھا۔ سنو، کل بھی بلو اسٹرالر پہن کے آنا، آگے سے جواب آیا۔ زویا نے تنگ آ کے رپلائی نہیں کیا۔ دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ کون ہے جو اسے اتنے اچھے سے جانتا ہے؟ وہ سوچ کے سمندر میں اترتی چلی گئی۔ اسائنمنٹ ادھورا رہ گیا تھا۔ غیر ارادی طور پہ وہ اپنی پونی دیکھ کے مسکرائی۔ تعریف بری کسے لگتی ہے بھلا؟ زویا بھائی آج گھر میں ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ کوچنگ، امی نے حکم سنایا۔ وہ جو کسی سوچ کے زیر اثر بلیو اسٹرالر باندھتی آئینے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، امی کی آواز پہ چونک کے سنبھلی تھی۔ امی میں چلی جاؤں گی، زویا نے انکار کیا۔ آج تو راستے میں نظر آنے والے ہر لڑکے کا جائزہ لینا تھا۔ جانے وہ کون تھا جو روز اسے دیکھتا تھا؟ غنیمت اس کے انکار پہ امی نے کچھ نہیں کہا۔ زویا اور زہیب دو ہی بہن بھائی تھے۔ زہیب کا یہ MBBS کا تیسرا سال تھا اور زویا کا میڈیکل فرسٹ ایئر کا۔ زویا سارے راستے ہر لڑکے کو مشکوک نظروں سے دیکھتی کوچنگ تک پہنچ گئی۔ کوچنگ پہنچتی اس نے عالیہ کو سب کچھ کہہ سنایا۔ واہ بھائی کیا بات ہے، بڑے عاشق ہیں تمہارے، عالیہ نے اسے چھیڑا۔ زویا کا موبائل وائبریٹ کیا تھا۔ اس نے عالیہ کو گھورتے بیگ میں سے موبائل نکالا۔ تھینک یو فار ویئرنگ بلو اسٹرالر، دل کے نشان کے ساتھ میسج آیا تھا۔ وہ فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کون تھا یہ جو اس کے اتنے قریب تھا؟ بتاؤ کون ہو؟ تجسس کے مارے اس نے پھر پوچھا۔ آپ کے لیے جان دینے والا۔ میسج پڑھ کے وہ بے ساختہ مسکرائی۔ عالیہ نے اس سے فون چھین کے میسجز پڑھے۔ کون ہے یار یہ؟ وہ بھی یہاں وہاں ڈھونڈنے لگی۔ کوچنگ میں لڑکے لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے شانے اچکا دیے۔ کلاس شروع ہونے کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی۔ نیند میں سے اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا۔ اسی نمبر سے کئی میسجز آئے ہوئے تھے۔ مجھے ڈھونڈ رہی تھی نا؟ مجھے اچھا لگا تم نے میرا کہا مان لیا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ تمہاری آنکھوں نے میرا چین لوٹا ہے۔ ایسے کئی میسجز پڑھ کے وہ مسکراتی چلی گئی۔ بنا دیکھے ہی وہ اسے اچھا لگنے لگا۔ 17 سال کی عمر میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا جس نے اسے سیدھا آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ میسجز کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل نکلا۔ وہ اس کی کلاس کا لڑکا احمر تھا جس نے کچھ ہی دنوں کی بات کے بعد اسے اپنا تعارف کروا دیا۔ میرا نمبر کہاں سے لیا؟ زویا حیران تھی۔ بس جب محبت سچی ہو تو نمبر حاصل کرنا کیا بڑی بات ہے۔ اس نے پھر زویا کو مٹھی میں کیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ تیار ہوتی، امی کے یہاں وہاں ہوتے ہی لپسٹک گہری کرتی، کبھی موقع نہ ملتا تو بیگ میں ہی ڈال لیتی۔ کتابوں میں، پڑھائی میں اب دل نہیں لگتا تھا۔ کلاس میں بھی نظروں کا تبادلہ ہوتا رہتا۔ میسجز کا سلسلہ اب آگے نکل کے کالز تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی، بھائی کا کمرہ الگ تھا، سو رات کو بات کرنا کوئی خاص مشکل نہیں تھا۔ ابو کی وہ لاڈلی تھی، امی تھوڑی بہت سختی کرتی تھی، وہ بھی زیادہ تر محبت سے ہی، اچھے برے کا فرق سمجھاتی تھی۔ احمر پچھلے کچھ دنوں سے مستقل ملنے کی ضد پکڑے ہوئے تھا۔ ابھی بھی وہ کال پہ بضد تھا کہ زویا اس سے کہیں باہر ملے۔ ملنا ممکن نہیں ہے احمر، زویا نے دبی دبی آواز میں انکار کیا۔ کیوں؟ کب تک ہم یوں ہی فون پہ بات کرتے رہیں گے؟ احمر اٹکا ہوا تھا۔ روز ہی تو کوچنگ میں دیکھتے ہو، دل نہیں بھرتا تمہارا؟ زویا ہنسی تھی۔ اس ہنسی نے احمر کے جذبات کو مزید تقویت دی۔ پلیز یار، کوچنگ سے باہر، کسی اور جگہ جہاں میں تمہارا ہاتھ تھام کے اپنے احساسات کو بیان کر سکوں۔ وہ رومانٹک ہوا تھا۔ احمر یہ ممکن نہیں ہے، زویا نے اس کی ناراضگی کے ڈر سے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو یوں گھر والوں سے چھپ کے بات بھی نہ کیا کرو، یہ بھی غلط ہے۔ احمر نے باغی لہجے میں اسے ڈرایا۔ احمر، تم جانتے ہو نا میں تم سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتی۔ زویا رونے لگی۔ اور میں تم سے ملے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس کے رونے پہ وہ پگھلا۔ بولو، آؤ گی نہ ملنے؟ احمر نے مان سے پوچھا تھا۔
ہاں، وہ ہار کے بولی، آؤں گی۔ مگر احمر، وہ ہچکچائی، ہاں یا نہ، اگر مگر کچھ نہیں۔ احمر پھر سختی سے کہتے اس کا دل ہلا گیا۔ ہاں، اب وہ پوری طرح ہار گئی تھی۔ احمر کی ناراضگی اسے بالکل برداشت نہیں تھی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، کل ہی ملو مجھ سے۔ زویا کی ہاں سنتے ہی اس نے کل ہی ملنے کو کہہ دیا۔ مجھے سوچنے دو احمر، کوچنگ کے علاوہ کہیں نہیں آتی جاتی ہوں میں۔ زویا نے جلدی سے اسے روکا۔ اف زویا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ عالیہ کے گھر جانے کا بہانہ کر کے آ جاؤ، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ احمر نے اسے راستہ دکھایا تھا۔ کیا یہ صحیح ہوگا احمر؟ وہ ڈر رہی تھی۔ اس کی تربیت میں یہ سب شامل نہیں تھا۔ اس نے کبھی ابو کا مان نہیں توڑا تھا۔ وہ فیشن ضرور کرتی تھی، مگر یوں جھوٹ بول کے دھوکہ دینا، یہ اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ڈو یو لو می پرنسس؟ احمد کی محبت سے چور سرگوشی ابھری۔ یس احمر، آئی لو یو، وہ فوراً بولی۔ پھر صحیح اور غلط کیا؟ محبت میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ احمر نے اپنے لفظوں کا جادو چلایا۔ بس کچھ لفظوں کا جادو اور محبت کا جال اس کی تربیت کو دھندلا کر گیا تھا۔ اس نے کل کی حامی بھر لی تھی، بنا سمجھے کہ حب الاجنبی سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ محرم نہ بن جائے۔ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آج ملنے آ رہی ہے زویا؟ وہ کالج کی کینٹین میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا سینہ چوڑا کر کے بولا۔ واہ یار، تیرے مزے ہیں، ٹائٹ بچی پھسائیے بڑی۔ اس کا دوست حماد بڑی ہی بے غیرتی سے کہتا ایک آنکھ دبا گیا۔ دوستوں کا یہ ٹولہ کالج اور کوچنگ دونوں جگہ پہ ساتھ تھے، سو زویا سے سبھی واقف تھے۔ یار احمر، تو کیسے پھنسا لیتا لڑکیاں؟ مجھ سے تو ایک بھی سیٹ نہیں ہوتی۔ شہری نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ زویا جیسیوں کو پھانسنے میں کیا مشکل بڑھا، ان کی شکل پہ لکھا ہوتا ہے ریڈی ٹو یوز۔ احمر زور سے ہنستے لفظ محبت کی دھجیاں بکھیر گیا۔ اب تم لوگ ہی بتاؤ، اتنا میک اپ کر کے، بالوں کو ہوا میں لہراتے، اتنے اسٹائلش برقعے میں وہ گھر سے کیوں نکلتی ہے؟ اس نے ایک نظر دوستوں پہ ڈالی۔ کیونکہ وہ چاہتی ہے لوگ اسے دیکھیں، اسے سراہیں، اور یہ جو سراہے جانے کی خواہش ہے نا، بس یہی ان کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھو نا، میں نے 1 مہینہ اس کی تعریفوں کے پل باندھے، اور اب وہ کسی پکے پھل کی طرح آرام سے میری جھولی میں گرنے کو تیار ہے۔ ارحم زوم سے کہتے بریانی کھانے لگا۔ ہو سکتا ہے اسے تیار ہونے کا شوق ہو اپنے لیے۔ شہری نے نیا نکتہ پیش کیا۔ اپنے لیے ہوتا تو گھر کی 4 دیواری میں ہوتی۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب کو دکھانے کے لیے ہی تیار ہو کے آتی ہے، احمر نے یقین سے کہا۔ وہ سب سر ہلانے لگے۔ صبح اٹھ کے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ احمر سے ملنے کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن امی سے جھوٹ بولنا، ابو کو دھوکہ دینا، اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ میں منع کر دیتی ہوں احمر کو۔ اس نے موبائل اٹھا کے میسج ٹائپ کیا، پورا لکھنے کے بعد پھر مٹا دیا۔ دل کی عجیب حالت تھی، لگتا تھا سینے سے باہر نکل آئے گا۔ احمر ناراض ہو جائے گا۔ اس نے فون واپس رکھ دیا۔ زویا، ناشتہ کر کے مجھے تمہاری پھپھو کے پاس ہاسپٹل جانا ہے۔ کل رات انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں ان کے پاس رکوں گی رات تک۔ میں نے کھانا بنا دیا ہے، تم فکر نہ کرنا۔ میں اور تمہارے ابو رات میں ساتھ واپس آئیں گے۔ امی نے ناشتے کی ٹیبل لگاتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ امی، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ بھائی بھی لیٹ آتے ہیں، مجھے کوچنگ بھی جانا ہے۔ زویا نے پریشانی سے کہا۔ بیٹا مجبوری ہے، رشتے بھی تو نبھانے ہیں۔ میں بھائی کو کہتی ہوں تمہیں منی خالہ کے گھر چھوڑ دے گا، آج تم وہاں رک جاؤ۔ امی نے حل تلاش کیا۔ نہیں امی، وہاں سے کوچنگ دور ہے، چھٹی ہو جائے گی میری۔ میں عالیہ کے گھر چلی جاؤں، وہیں سے کوچنگ بھی چلی جاؤں گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ دیکھو بیٹی، ہمارے یہاں دوستوں کے گھر جانا، گھنٹوں بیٹھنا پسند نہیں کیا جاتا۔ کالج کی دوستی کالج تک، کوچنگ کی دوستی کوچنگ تک ٹھیک ہے۔ کس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، دوستوں کے بھائی باپ بھی ہوتے ہیں، یوں منہ اٹھا کے کسی کے گھر جانا ٹھیک نہیں۔ امی نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا۔ امی، عالیہ کا کوئی بھائی نہیں ہے اور اس کے ابو بھی حیات نہیں ہے۔
बस उसकी अम्मी और 2 बहनें हैं घर में। मैं लंच करके भाई के साथ चली जाऊंगी, कोचिंग से वापसी पे सीधा घर आ जाऊंगी। प्लीज अम्मी, मेरी कोई बहन नहीं है, आलिया ही एक दोस्त है बस, प्लीज। उसने प्यार से माँ के गले में बाहें डाल के झूलना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे अब्बू से पूछ के इजाजत दूंगी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो नीम रजामंद हो गई। ये उसकी जिंदगी का पहला धोखा था जो वो अपने माँ बाप को देने जा रही थी। एक अजनबी की मोहब्बत में वो सालों की माँ बाप की तरबियत और मोहब्बत बखुशी फरामोश करने जा रही थी। अब्बू ने ये जानने के बाद कि वहां कोई मर्द नहीं है, इजाजत दे दी थी। अम्मी हॉस्पिटल चली गईं तो वो बराए नाम लंच करके खूब दिल से तैयार हुई। 2 बज गए थे। उसने जल्दी जल्दी बुर्का पहना। अहमर को मतलूबा जगह पहुंचने का मैसेज करते वो कमरे से निकली। चले उजैर भाई। भाई के कमरे में झांकती वो चलने का इशारा करने लगी। ये तुम्हारी दोस्त की बारात है क्या आज? उजैर भाई ने हस्बे आदत उसे छेड़ा। बस जरा लिपस्टिक क्या लगा लूं, यहाँ सबको एतराज हो जाता है। जोया ने मुंह बनाया। बात यह है मेरी गुड़िया, रास्ते में 10 तरह के लोग होते हैं। उजैर भाई ने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। वो जोया से बहुत मोहब्बत करने वाला भाई था। भाई प्लीज अब आप ना शुरू हो जाना, जोया ने बाइक पे बैठते सख्ती से कहा तो उजैर चुप हो गया। आलिया के दरवाजे पे उतर के उसने भाई को अल्लाह हाफिज कह दिया। उजैर को देर हो रही थी इसलिए वो रुका नहीं। दरवाजे पे खड़े होके उसने भाई के जाने का इंतजार किया। कुछ ही लम्हों में उजैर की बाइक गली का मोड़ पार कर गई। दोपहर का सन्नाटा था, गली खाली थी। वो तेजी से पीछे हटते गली की दूसरी तरफ तेज तेज चलने लगी। बैग से मास्क निकाल के मुंह पे चढ़ाया। गली की दूसरी तरफ रोड क्रॉस करके अहमर बाइक पे बैठा उसे नजर आ गया। वो जल्दी जल्दी चलती उसके पास बाइक पे आ बैठी। अहमर यहाँ से जल्दी निकलो, कहीं दूर चलो। जोया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अहमर ने झटके से बाइक स्टार्ट करते फुल स्पीड में भगाई। 15 मिनट में वो बाइक भगाते उसे साहिल समंदर पे ले आया था। बाइक से उतरते ही वो जोया का हाथ थामे पत्थरों की बनी ऊंची दीवार पे आ बैठा। पानी की ऊंची ऊंची लहरें दीवार से टकरा के दम तोड़ती वापस समंदर में मिल रही थी। समंदर का शोर भी अजीब होता है, पुरसकून शोर। उस वक्त वहां सब जोड़े जोड़े मौजूद थे। फैमिलीज कहीं नजर नहीं आ रही थी। सख्त धूप और दोपहर का वक्त, इक्का दुक्का जो फैमिली आती वो इन जोड़ों को देख के आगे का रास्ता इख्तियार कर लेती। वो दोनों बैठ गए, हाथ में हाथ लिए, आंखों में आंखें डाले। जोया का दिल खुशी के साथ साथ परेशान भी था। यूं अपनों को धोखा देना भी तो आसान नहीं होता। अहमर, मैंने पहली दफा यूं झूठ बोला है। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। जोया, इन पलों को महसूस करो इस वक्त, बाकी कुछ नहीं सोचो। अहमर उसके करीब हुआ था। वो खुद में सिमटी थी। अहमर ने अचानक से उसके होंठों को चूमा था। अहमर, वो पीछे हटी। क्या मेरी जान? अहमर मोहब्बत से पूछता उसकी पोनी से खेल रहा था। ये सब मत करो, ये गलत है। जोया को बुरा लगा था। माई फ्यूचर वाइफ, कुछ भी गलत नहीं होता मोहब्बत में, क्यों बार बार बताना पड़ता है? अहमर ने प्यार से उसके गालों को छुआ था। लव्स फ्यूचर वाइफ पे जोया सब कुछ भूल गई। अहमर, सच तुम शादी करोगे ना? वो यकीन से पूछ रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है? अहमर ने आहिस्ता से उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए। अहमर, यहाँ और लोग भी हैं। जोया बेचैन हुई। गौर से देखो, वो सब भी हमारी तरह मोहब्बत के राही हैं। जोया ने आसपास नजरें दौड़ाई। वहां सभी एक दूसरे में मगन थे। खुलेआम बोसों के नार और बहुत कुछ चल रहा था। देखो कैसे सब अपने टाइम को यादगार बना रहे हैं। शादी के बाद इन लम्हों को मिस करेंगे हम। अहमर बार बार शादी का लफ्ज जान के इस्तेमाल कर रहा था। वो जानता था किसी भी लड़की को जीतना है तो उसे शादी के ख्वाब दिखाने जरूरी है। वो भी यही कार्ड खेल रहा था। जोया उसकी बातों पे दिल से मुस्कुराई थी। अहमर ने बिना लम्हा जाया किए उसकी गर्दन पे अपने होंठ रख दिए। अहमर,
وہ ہلکی سی مزاحمت کرتی اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ تم جیسا کوئی نہیں زویا، بس ایک تم ہی تو ہو جسے دیکھ کر دل نے کہا ہے کہ یہی ہے وہ جس کے لیے مجھے بنایا گیا ہے۔ احمر اپنے لفظوں کا جام اسے پلا رہا تھا۔ احمر، میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، وعدہ کرو تم یوں ہی مجھے اپنا بنا کے رکھو گے، مجھ سے شادی کرو گے۔ زویا نے وعدہ مانگا تھا۔ لڑکیاں بھی کتنی بھولی ہوتی ہیں، بس یوں ہی کچھ وعدوں میں عزتیں ہار جایا کرتی ہیں۔ وعدہ، احمر نے وعدہ کر لیا تھا۔ احمر نے پھر اس کے لبوں کو چوما، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتا وہ اپنی حدود پھلانگ رہا تھا۔ زویا ایک وعدے پر ہی اس کی ہو گئی تو وہ کیوں اس سے شادی کر کے اپنے گلے میں ڈالتا؟ احمر نے کچھ ہی دیر میں اس کے پورے وجود کو اپنے ہاتھوں سے پامال کر دیا تھا۔ برقعے کے بٹن کھولتا وہ اپنا ہاتھ اس کی شرٹ میں لے گیا تھا۔ جذبوں کی شدت میں وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ 2 گھنٹے بیت گئے تھے۔ وہ اپنا آپ لٹا کر نازاں تھی اور احمر اپنی پیاس بجھا کے۔ واپسی کا سفر طے ہوا تو احمر نے اسے وہیں اتار دیا۔ وہ عالیہ کے گھر چلی آئی۔ کوچنگ جانے میں ابھی بھی گھنٹہ باقی تھا۔ وہ عالیہ کے کمرے میں گھستے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ ہو گئی ملاقات؟ عالیہ ہر بات سے واقف تھی۔ پتہ ہے عالیہ، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ اف، کتنی لکی ہوں نا میں، احمر جیسا ہینڈسم میرے عشق میں دیوانہ ہے۔ زویا واقعی ہواؤں میں تھی۔ کیا ہوا ملاقات میں، یہ بتاؤ، عالیہ نے اسے چھیڑا۔ بس کچھ باتیں، کچھ وعدے۔ زویا نے پورا سچ ہضم کر لیا تھا، بتانے لائق کچھ تھا بھی نہیں۔ چل آج کوچنگ کی چھٹی کر کے مزے کرتے ہیں، پکوڑے بناتے ہیں۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ زویا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ کچھ دیر عالیہ کے ساتھ گزار کر وہ واپس گھر آ گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے چابیوں سے دروازہ کھولا۔ اب وہ پورے گھر میں کسی ڈزنی لینڈ کی پرنسس کی طرح پنجوں کے بل گول گول گھوم رہی تھی۔ کوئی اسے بتاتا اصلی زندگی میں پرنسسز بہت مشکلات دیکھتی ہیں، اور وہ تو پھر ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کا فون گنگنا اٹھا۔ احمر کالنگ۔ اسکرین چمک رہی تھی اور اس سے زیادہ زویا کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ احمر کی کال ریسیو کرتی وہ بیڈ پہ گری تھی۔ پہنچ گئی گھر جان، احمر کی مدھم سرگوشی گونجی تھی۔ زویا کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ گناہوں کی بھی تو ایک خاص لذت ہوتی ہے نا، جو گناہ گار کے دل کو سیاہ کرتی ہے۔ وہ دونوں اسی لذت کے نشے میں چور تھے۔ پتہ ہے زویا، تم سے ملن کے پل یوں ہی گزر گئے، اور تم سے جدا ہونے کے بعد ایک ایک لمحہ صدیوں جیسا ہے۔ احمر نے جذبات میں ڈوب کر اس کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ احمر، میں بھی بہت خوش ہوں۔ زویا سچ میں بہت خوش تھی۔ زویا، اب کب ملنے آؤ گی؟ احمر نے اگلی ملاقات پہ زور دیا۔ احمر، آج ہی تو ملے ہیں۔ زویا اس کی بے چینی پہ ہنسی۔ یوں نہ تڑپاؤ میری شہزادی، میں تو اب بس گھنٹے گن رہا ہوں کب پھر تم سے ملنے آؤں۔ احمر نے ایک بڑی سی آہ بھری۔ احمر، صبر رکھو، شادی کرنی ہے نا؟ زویا اٹھ بیٹھی۔ ہاں جان، شادی تو کرنی ہے، مگر میں اپنی جان سے ملنے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ بزد ہوا۔ احمر، دروازہ بج رہا ہے، امی ابو آ گئے شاید۔ وہ دروازے کی آواز پہ دوپٹہ اوڑھتے بولی۔ I love you زویا۔ احمر نے پھر محبت کا جال پھینکا۔ love you too، اب رکھو، زویا نے جلدی سے کہتے لائن کاٹی۔ السلام علیکم۔ ابو کو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا۔ اگر ابو کو پتہ چل گیا تو؟ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک سے لپیٹا۔ کیا ہوا میری لاڈو؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں بابا، وہ ہکلا گئی۔ جب دل میں چور چھپا بیٹھا ہو تو ہر بات ہی مشکوک لگتی ہے۔ اسے ابو کا یوں پوچھنا بھی آج عجیب لگا۔ میری بیٹی بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے، دوست کے گھر زیادہ مزے کر لیے؟ ابو نے ہنس کے پوچھا تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ چور نظر سے وہ امی کو دیکھ رہی تھی۔
جو تھکی ہاری سی سامنے بیٹھی تھی۔ امی تو ایک ہی نظر میں اس کی چوری پکڑ لیتی تھی۔ اسے آج اپنی ماں سے پہلی دفعہ اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھپھو کو اچانک کیا ہوا بابا؟ اسے پھپھو کا خیال آیا۔ بیٹا شازیہ نے چھپ کے کسی لڑکے سے نکاح کر لیا ہے، بس اسی بات کو دل پہ لے کے ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ امی نے اس کی پھپھی زاد بہن کا نام لے کے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے بس اسی بات کو لے کے؟ زویا کے والد کا لہجہ ایک دم تلخ ہوا۔ بیٹی نے ماں باپ کی عزت کو روند کے 4 دن کے عشق میں ایک آوارہ لڑکے سے نکاح کر لیا، تمہیں کیا یہ معمولی بات لگتی ہے؟ وہ غصے میں بولتے چلے گئے۔ نہیں معمولی نہیں ہے بات، لیکن اگر آپ کی بہن نے تربیت اچھی طرح سے کی ہوتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ وہ دو بدو بولی۔ نند سے ان کی بنتی کہاں تھی؟ اب تو موقع ہاتھ آیا تھا بھڑاس نکالنے کا۔ امی ابو کو الجھتا دیکھ کے وہ دھیرے سے کھسک لی۔ اسے بھی شازیہ پسند نہیں تھی۔ ابھی تو دل اپنی ہی چوری پہ اچھل اچھل کے حلق میں آ رہا تھا۔ اچھا ہی ہے شازیہ کا قصہ نکلا، اب کم از کم امی کا دھیان مجھ پہ تو کچھ کم رہے گا۔ اب وہ ہر گلی محلے والوں کو شازیہ کا قصہ سنانے میں مصروف رہیں گی۔ فون کان پہ لگائے وہ احمر کو بتانے لگی۔ گھر کی ایک ایک بات وہ احمر کو بتاتی تھی۔ احمر کو اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس بار بار پھر ملنے کا اصرار کرتا۔ ہاں بابا آؤں گی ملنے، لیکن کچھ تو صبر رکھو، ابھی کل ہی تو ہم ملے ہیں۔ زویا کو اس کی بے قراری محبت لگ رہی تھی۔ احمر نے جواباً اسے وسیع شاہ کی غزل سنانی شروع کر دی۔ باندھ لیں ہاتھ پہ، سینے پہ سجا لیں تم کو، جی میں آتا ہے تعویذ بنا لیں تم کو، پھر تمہیں روز سنواریں، تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو، کبھی خوابوں کی طرح آنکھ کے پردے میں رہو، کبھی خواہش کی طرح دل میں بلا لیں تم کو، جس طرح رات کے سینے میں ہے مہتاب کا نور، اپنے تاریک مکانوں میں سجا لیں تم کو۔ کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں کہ منا سا کر کے ہواؤں میں اچھالیں تم کو، ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، اپنے ہاتھوں میں دعاؤں سا اٹھا لیں تم کو، جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لیں تم کو، اس قدر تم پہ ہمیں ٹوٹ کے پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالیں تم کو، اب تو بس ایک ہی خواہش ہے، کسی موڑ پہ تم ہم کو بکھرے ہوئے مل جاؤ، سنبھالیں تم کو۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ دونوں ہر رات دنیا سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں گم رہتے۔ زویا ہر حد پار کر کے احمر کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔ احمر چابیاں گھماتا گھر میں داخل ہوا۔ وہ آج پھر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر کے لوٹا تھا۔ احمر، ابو کی آواز پہ وہ اچھلا تھا۔ السلام علیکم ابو، آج آپ جلدی گھر آ گئے۔ احمر کے گمان میں بھی نہیں تھا وہ گھر پہ ہوں گے۔ وعلیکم السلام، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ پڑھنے نہیں گئے تھے آج؟ ابو کے سخت لہجے پہ اس کے پسینے چھوٹے۔ جی ابو، وہ آج آف کر لیا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ بہت خوب، میں یہاں مزدوری کر کر کے فیس بھرتا ہوں، تم مزے کرو، بائک میں پیٹرول فری کا نہیں ڈلتا۔ ابو غصے میں آ گئے۔ احمر کی زبان تالو سے لگ گئی۔ 4 بہنیں ہیں تمہاری، ان کی شادی کرنی ہے مجھے، میں سب کچھ چھوڑ کے تمہاری پڑھائی کے پیچھے پیسہ لگا رہا ہوں، خود کماؤ تو پتہ لگے 2000 بھی کیسے کماتے ہیں۔ ابو نے آج سارے گڑھے مردے اکھاڑنے شروع کر دیے۔ ابو بس آج ہی نہیں گیا ہوں، وہ منمنایا۔ دیکھو بیٹا، یہ دوستی یاری میں خود کو تباہ نہ کرو، اچھا مستقبل بناؤ۔ ابو نے آخر میں نصیحت کر کے اس کی جان بخشی کی۔ وہ امی پہ نظر ڈالتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ نوری بیگم، اپنے بیٹے پہ سختی کیا کرو، دوستی یاری میں یہ خود کو تباہ نہ کر لے۔ شاہد صاحب نے بیوی کو گھورا۔ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی احمر کے ابو، تو اس پہ نظر کیسے رکھوں؟ تم بتاؤ، میں کمانے جاؤں یا بیٹے پہ نظر رکھنے کے لیے گھر بیٹھ جاؤں؟ اس بحث کا اختتام ہمیشہ
بنا کسی نتیجے کے ہی ہوا۔ باپ کو لگتا تھا کہ اس کی ذمہ داری کام کرنے کی ہے، وہ بس نوٹوں کی مشین ہے۔ ماں کو لگتا تھا ماں کی دنیا گھر اور کچن تک محدود ہے۔ بیٹوں کے ماں باپ جتنا بیٹا پیدا ہونے کی منتیں مانگتے ہیں، اگر اس کا آدھا حصہ ان کی پیدائش کے بعد تربیت پہ لگا دیں تو آدھے معاشرے کے مسائل یوں ہی ختم ہو جائیں۔ اولاد سانجھی تو ذمہ داری بھی سانجھی۔ احمر کے ماں باپ نے ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالی، لیکن اٹھائی کسی ایک نے بھی نہیں، اس لیے وہ گناہوں کے راستے کا مسافر بن گیا۔ زہرا، یہ تم اتنا حجاب کیسے کر لیتی ہو؟ زہرا کو حجاب کرتا دیکھ گھر آئی اس کی امی کی دوست فروا آنٹی نے حیرت سے پوچھا، زوبیا، کیا تم نے بچی کو اتنی سی عمر میں عورت بنا دیا؟ زہرا کی طرف دیکھتے وہ زہرا کی والدہ سے کہنے لگی، فروا، تم کھانا پکاتی ہو؟ زوبیا نے فروا سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ فروا اس الگ سے سوال پہ حیران ہوئی۔ پکانے کے بعد ڈھکن کیوں دیتی ہو؟ زوبیا نے اسی نرمی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ڈھکن سے نہ ڈھانکیں تو دھول مٹی یا کوئی بھی گندگی شامل ہو سکتی ہے، فروا نے جھٹ سے جواب دیا۔ تو ہونے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ زوبیا ہنسی تھی۔ اتنی محنت سے کھانا پکانے کے بعد اسے خراب ہونے کے لیے کیسے کھلا چھوڑ دوں؟ فروا جل کے بولی۔ ہاں بالکل، یہی بات ہے۔ اتنی تکلیف سے اولاد پیدا کر کے محنت سے تربیت کرنے کے بعد میں کیوں اسے نہ ڈھانپوں، کیوں گندا ہونے کے لیے چھوڑ دوں؟ حیا کا ڈھکن عورت کے لیے بہت ضروری ہے، عمر کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں مگر ابھی زہرا صرف 17 سال کی ہے۔ فروا نے پھر حجاب لگانے کے بعد بیگ اٹھاتی زہرا کی طرف دیکھا۔ کھانا ادھورا پکا ہو اور تمہیں وہاں سے ہٹنا پڑے تو کیا تب ڈھکن نہیں ڈھانکتی؟ کیا صرف بریانی کو کور کرتی ہو، دال کو نہیں؟ ہوس زدہ نظروں اور بھوکے مردوں کو فرق نہیں پڑتا، دال ہے یا مرغی، کچی ہے یا پکی، وہ صرف بھوک مٹاتے ہیں، اپنی نظروں سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ گھر کے باہر کچرے کا ڈبہ بھی کھلا رکھا ہو تو کتے بلی منہ مارتے ہیں۔ بیٹیاں تو پھر انمول دولت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ زوبیا نے چائے کی پیالی فروا کی طرف بڑھاتے اس کے لیے سوچوں کے نئے در کھول دیے۔ زہرا جا چکی تھی۔ فروا جانے کے لیے اٹھی تو اپنے دوپٹے کو سر کے گرد لپیٹ لیا جو وہ گلے میں ڈال کے آئی تھی۔ ٹھیک کہتی ہو زوبیا، بھوکا تو جلا ہوا پرانا بھی کھا لیتا ہے۔ میں آج تک سوچتی رہی میری تو عمر ہو گئی ہے، مجھے کون دیکھے گا، لیکن واقعی عورت کی حیا کا تعلق عمر سے نہیں۔ وہ زوبیا کے گلے لگتی شکریہ ادا کر رہی تھی۔ سنیے، راستے میں اسے کسی نے آواز دی۔ زہرا رک کے پلٹی، ایک لڑکا اس کے قریب آیا۔ زہرا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ پریشان نہ ہو پلیز، میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے، میں آپ کو کچھ مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، میں بھی اسی وقت یونیورسٹی سے واپس آتا ہوں، آپ نظر جھکائے میرے آگے سے گزر جاتی ہیں، وہ جلدی جلدی کہتا جا رہا تھا۔ زہرا بنا سنے آگے بڑھنے لگی تو اس نے پھر روکا۔ بس ایک بار سن لیجئے، سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کو جانتا تک نہیں، مگر آپ مجھے اچھی لگنے لگی ہیں۔ لفظ محبت کہوں تو بے جا نہ ہوگا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، بنا دیکھے۔ آپ کو عجیب تو لگے گا مگر یہی میری زندگی کا پورا سچ ہے۔ بنا تمہید باندھے آنے والے نے اپنی بات بیان کر دی۔ محبت؟ زہرا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میم سے محبت صرف میم سے محرم کے لیے ہے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو محرم بنا لے۔ میری نظر میں محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور آپ نے یوں سرے راہ روک کر میری عزت کو خطرے میں ڈالا ہے۔ یہ صرف میری ہی نہیں، میرے پردے، میرے حجاب کی توہین ہوگی۔ دنیا کہے گی پردہ کرتی ہے، اور حرکتیں دیکھو، لوگ برائی کو پردے سے جوڑے چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھتی ہے اور کام دیکھو، یہاں نیکیوں کو برائیوں سے جوڑے جانے کا رواج ہے، لہٰذا آج کے بعد یہ غلطی دوبارہ نہ کیجیے گا، اس سے صرف میری ہی نہیں میرے دین کی بھی بدنامی ہوگی۔ زہرا سخت لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ تو اس کے نظریں جھکائے
خود میں سمٹے پردے سے اتنا متاثر تھا، اس کے خیالات جان کر تو دل ہی ہار بیٹھا۔ وہ عزیر علی تھا جسے میم سے محبت کو اب میم سے محرم کی منزل تک لے کر جانا تھا۔ وہ بنا دیکھے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ عزیر علی کو زہرہ رضوان سے محبت ہو گئی تھی، اندیکھی محبت۔ یہ تو طے تھا کہ اب وہ کبھی اس کا راستہ روک کے اس کی توہین نہیں کرے گا، اس کے حجاب کی عزت رکھے گا، مگر اس کے راستوں کو اپنے راستوں سے جوڑنا ضروری تھا۔ اگر وہ عزت چاہتی تھی تو عزیر علی کو عزت دینی آتی تھی۔ کوچنگ میں وہ جان کے احمر کے قریب والے بینچ پہ بیٹھنے لگی تھی۔ لیکچرز پر اب اس کا ذرہ برابر بھی دھیان نہیں ہوتا، دل و دماغ سب احمر کی طرف لگے رہتے۔ احمر کے دوست بھی ہنسی مذاق میں اسے بھابھی بھابھی کہہ کے چھیڑتے، جسے وہ عالیہ کے ساتھ مل کر انجوائے کرتی۔ عالیہ نے اس کے غلط قدموں کی ہمیشہ پذیرائی کی۔ ایک اچھا دوست ہمیشہ غلط راہ پہ چلنے سے روکتا ہے، لیکن اگر دوست ہی اچھا نہ ہو تو… یار کتنا چاہتا ہے احمر تمہیں، دیکھو کیسے چپکے سے دیکھ رہا ہے۔ زویا کو اکثر وہ اسی طرح سے چڑھاتی۔ کہنے کو کوچنگ میں بہت سختی تھی، لیکن کر گزرنے والے ایسے میں بھی کر گزرتے ہیں۔ یہی حال زویا کا بھی تھا۔ وہ میری روح کی چادر میں آ کے چھپ گیا ایسے کہ روح نکلے تو وہ نکلے، جب وہ نکلے تو روح نکلے۔ عزیر نے ڈائری میں چند لائنیں ہی لکھی تھیں کہ زویا کی آواز پہ ڈائری بند کرنی پڑی۔ بھائی امی بلا رہی ہیں، زویا نے آ کے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، امی کے پاس سے واپسی پہ میں تمہارے پاس آتا ہوں، دیکھیں تو صحیح میری گڑیا کیا پڑھ رہی ہے۔ عزیر نے اسے نئی مصیبت میں ڈالا۔ اس نے تو ہر رجسٹر پہ جگہ جگہ احمر کا نام لکھ ڈالا تھا۔ بھائی میں تھک گئی ہوں بہت، کل دیکھ لیجئے گا۔ زویا نے جان چھڑوانے کو جھوٹ بولا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ، ایک غلطی کو چھپانے کے لیے 1000 غلطیاں۔ وہ بھی ایک جھوٹی شاہراہ پر چل پڑی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، آرام کرو۔ عزیر اس کی جان بخشی کرتے امی کے پاس آیا۔ جی امی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتا پاؤں دبانے لگا۔ بیٹا اپنی پھپھو سے ملا نا ہاسپٹل جا کے، برا حال ہو گیا ان کا۔ فرحانہ بیگم کے لہجے میں سب کچھ تھا لیکن ہمدردی نہیں تھی۔ ہاں امی، شازیہ نے بھی تو غلط کیا، اگر پسند ہی تھا کوئی تو پھپھو کو بتا دیتی۔ عزیر کو واقعی دکھ ہوا تھا۔ بیٹا تربیت ہی ایسی کی تھی اس نے، بیٹی منہ کالا کر گئی۔ میں تو ہاسپٹل میں ہی کہہ آئی ان سے کہ آپا اگر تھوڑی سی بھی بچی کی تربیت کی ہوتی نا تو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ میں نے تو اپنی زویا کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ غرور سے کہتی عزیر کو دیکھنے لگی۔ امی آپ کو ہاسپٹل میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پھپھو کو دکھ پہنچا ہوگا۔ عزیر کو ماں کے رویے کا سن کے دکھ ہوا تھا۔ بہت آیا پھپھو کا ہمدرد، یہی تیری پھپھو تھی جو ساری زندگی مجھے اور میرے گھر والوں کو کوستی رہی۔ اب تو موقع آیا ہے میرے ہاتھ۔ فرحانہ بیگم کو بیٹے کی پھپھو کے لیے محبت ایک آنکھ نہ بھاتی۔ امی جو انہوں نے کیا وہی آپ نے کیا، پھر تو کوئی فرق نہیں رہ گیا ان میں اور آپ میں۔ سب کو اپنا حساب خود دینا ہوگا امی، آپ کو تو چاہیے تھا کہ ان کو تسلی دیتی۔ جاؤ جا کے سو جاؤ، یوں میرا خون نہ جلاؤ۔ جانے کون سے تعویذ کیے ہیں تم پہ پھپھو نے جو حمایتی بن کے آ جاتے ہو۔ فرحانہ بیگم نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا۔ وہ ماں کو افسوس سے دیکھتا واپس کمرے میں آ گیا۔ پکا نا، کل آ رہی ہو نا؟ احمر کی سرگوشی رات کے سناٹے میں اس کے دل پر ٹھنڈی پھوہار بن کے پڑتی تھی۔ ہاں بابا پکا، زویا نے اسے یقین دلایا۔ سنو، بلیک ڈریس میں آنا، احمر نے فرمائش کی۔ مگر میں تو آج یونیفارم پہ برقع پہن کے آؤں گی نا، وہ نا سمجھی سے بولی۔ کب تک برقعے میں ملو گی یار، اب کی سکون سے ملیں گے۔ احمر نے گہری آہ بھری۔ کیا مطلب احمر؟ زویا نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ڈیفینس میں ایک ٹی کارنر ہے، وہاں لے چلوں گا تمہیں، وہاں پرائیویسی ہی پرائیویسی ہے، سکون سے بیٹھیں گے۔ احمر نے اسے اپنی بات کا مطلب سمجھایا۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے، وہ مان گئی۔ پہلی بار ہی قدم پیچھے نہ کیے تو گناہوں کا مزہ اگلی دفعہ
ایک سیڑھی اور آگے بڑھا دیتا ہے جسے انسان بخوشی پار کرتا ہے۔ زویا کے دل سے بھی سارا ڈر، ساری جھجک مٹ گئی تھی۔ وہ اپنی چادر پھاڑ چکی تھی۔ اب اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ جسم تھوڑا دکھتا ہے یا پورا۔ امی آج میں کالج سے دیر سے آؤں گی، ایکسٹرا کلاس ہے، گھر سے نکلتے نکلتے وہ بتا رہی تھی۔ آج یونیفارم نہیں پہنا؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ رات کو دھویا تھا، ابھی تک سوکھا ہی نہیں۔ کالج میں آتی ہیں لڑکیاں گھر کے کپڑوں میں بھی۔ اس نے سرسری سے انداز میں ایک جھوٹ اور بولا اور نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ احمر کے پیچھے بائک پہ بیٹھی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بال کھول کے شانوں پہ لہرا رہے تھے۔ گھر سے نکلنے کے بعد اس نے لپسٹک بھی گہری کر لی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو ارد گرد پھیل رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ احمر کے پیٹ پہ رکھے تھے۔ وہ اس کی کمر سے چپک کر بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ احمر بھی اسے ہواؤں میں اڑاتا مطلوبہ کیفے میں لے آیا۔ کیفے میں چھوٹے چھوٹے کیبنز بنے ہوئے تھے۔ وہاں ان جیسے اور بھی جوڑے آ رہے تھے جو ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بے حد مسرور اور شاداں تھے۔ وہ دونوں ایک کیبن میں داخل ہوئے جہاں ٹیبل کے ساتھ ایک ہی بینچ لگی ہوئی تھی۔ نہایت چھوٹا سا یہ کیبن لکڑی سے مکمل طور پہ پیک تھا۔ اندر ایک چھوٹا سا وال فین چل رہا تھا۔ آرام سے بیٹھو، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، احمر نے مسکرا کے اسے تسلی دی، جو پہلی دفعہ ایسی کسی جگہ پہ آئی تھی۔ احمر، یہ جگہ کچھ عجیب نہیں؟ زویا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ نہیں یار، اتنی تو سیف ہے یہ جگہ۔ تم یہ تو کھولو، گرمی لگ رہی ہوگی۔ احمر نے اچانک سے اس کے برقعے کے بٹن کھینچ دیے۔ جو کچھ پچھلی ملاقات میں نہ ہو سکا وہ یہاں ہونا ممکن تھا۔ بس کچھ ہی دیر لگی تھی اور شیطان اپنی چالوں پہ ہنس رہا تھا۔ ایک اور ہوا کی بیٹی کو اس نے اپنا شکار بنا لیا تھا۔ ساری حدود توڑتے وہ دونوں کچھ ہی دیر میں سارے فاصلے مٹا گئے۔ احمر، وعدہ کرو، شادی کرو گے نا مجھ سے؟ وہ اپنا حلیہ درست کرتے پر یقین لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں شک ہے کوئی؟ احمر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نہیں، شک تو نہیں، بس ڈر لگتا ہے۔ وہ بھی اس میں سما گئی۔ ڈر کس بات کا؟ میں ہوں نا، احمر نے اسے یقین دلایا۔ میں اپنا سب کچھ تمہیں سونپ چکی ہوں، تم ہمیشہ میرا مان رکھنا۔ ایک ننھا سا آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کے نکلا۔ ارے یار، یہ کیا؟ تمہاری آنکھ سے بہا یہ آنسو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے زوئی۔ اتنے حسین لمحوں میں تم رو رہی ہو، چلو اسمائل دو۔ احمد نے اپنی انگلی کی پوروں سے اس کا آنسو سمیٹتے ہوئے کہا۔ یوں ہی ہمیشہ میرا مان رکھنا، میری محبت کا بھرم قائم رکھنا۔ زویا مسکرا دی۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ حقیقی محبتوں کا مان توڑ کر جھوٹی محبتوں سے مان کی امید رکھنے والی بے وقوف لڑکیاں، جنہیں گھر کی عزت بنانا ہو وہ نظر بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو احترام سے، یوں پارکوں میں، کبھی کسی کیفے میں تو کبھی سمندر کنارے ملنے کے نام پہ اپنی ہوس کا شکار نہیں بناتے۔ جب لٹنے والیاں نازاں ہوں تو لٹیروں کو کیا مسئلہ ہے؟ پتہ ہے رشیدہ، آپا کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ قسم سے دل بہت ڈر گیا، لیکن میری زویا ایسی نہیں ہے۔ آپا تو ہاسپٹل میں پڑی ہیں۔ فرحانہ بیگم پڑوسن کو بڑے دکھ سے بتا رہی تھی۔ زمانہ بہت خراب ہے فرحانہ، رشیدہ نے دکھی منہ بناتے ہمدردی کی۔ بس جی، میں تو زویا کو کہتی رہتی ہوں کہ زیادہ سرخی پاؤڈر نہ کیا کرے، فرحانہ بیگم فخر سے بولی۔ رشیدہ نے حیران نظروں سے اپنی اس لگائی بجھائی والی پڑوسن کو دیکھا جس کی بیٹی تیز سرخ ہونٹ کیے بال بکھرائے کل ہی اسے راستے میں ٹکرائی تھی۔ زویا تو اچھے سے دوپٹہ لپیٹ کے نکلتی ہے، شازیہ تو شروع سے مجھے ایسی لگتی تھی، خوب بن سور کے رہتی تھی۔ آپا بتا رہی تھی کسی رکشے والے کے ساتھ بھاگی ہے، دیکھو اب کب طلاق لے کے واپس آتی ہے۔ فرحانہ نے دل کھول کے زہر اگلا۔ اللہ نہ کرے، ایسا کیوں کہہ رہی ہو فرحانہ؟ اللہ کرے آباد ہو جائے، ماں باپ تو معاف کر ہی دیتے ہیں۔ رشیدہ کا لفظ طلاق پر دل کانپا۔ نہ، آپا نہیں کرنے والی معاف، اس کی بڑی بیٹی کے سسرال والوں نے بڑی بیٹی کو میکے بٹھا دیا ہے اسی وجہ سے، اور یہ جو بھگا لے جاتے ہیں نا، یہ زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ فرحانہ نے چٹخارے بھرتے کہا۔
بڑی والی کا کیا قصور؟ اس نے تو نہیں کہا ہوگا نا چھوٹی بہن کو کہ بھاگ جاؤ۔ رشیدہ کو سچ میں دکھ ہوا۔ بس جی، دنیا کا یہی دستور ہے، کوئی ایک بھی غلطی کر جائے نا تو پورے گھرانے کو کوسا جاتا ہے۔ بھاگنے والی بھاگ گئی، پیچھے والوں کو تو زندہ قبر میں اتار گئی۔ فرحانہ کا قصہ تمام ہو چکا تھا۔ وہ اب دوپٹہ لپیٹتی اگلے گھر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ محلے کے 8-10 گھروں کا چکر لگائے بنا کہاں سکون آنا تھا ان کو۔ آپا کی بیٹی بھاگ گئی، یہ خبر کیسے پھیلتی؟ امی، راستے میں ایک لڑکے نے مجھے روکا تھا۔ زہرا نے گھر میں داخل ہوتے ہی ماں کو بتایا۔ امی، میں نے سختی سے اسے جواب دیا۔ وہ حجاب اتارتی امی کو جلدی جلدی بتانے لگی۔ اچھی بات ہے بیٹا، لڑکیوں کا لہجہ غیر مردوں کے ساتھ خنجر جیسا ہی ہونا چاہیے۔ زوبیہ نے بیٹی کو محبت سے دیکھا، جو بنا ڈرے اپنی ماں کو ہر بات بتا دیتی تھی۔ بیٹی، کل بھی اگر تمہارے راستے میں آئے تو بتانا، پھر میں خود تمہیں لینے چھوڑنے کا کام کروں گی۔ زوبیہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ امی، مجھے نہیں لگتا وہ دوبارہ تنگ کرے گا۔ زہرا نے اس اجنبی کی نظروں اور لہجے میں چھپی عزت کو محسوس کیا تھا۔ کوچنگ میں پڑھائی ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ زوبیہ اس کا بیگ کھول کے بیٹھ گئی۔ جی امی، پڑھائی تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل کلاس کا ماحول کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لڑکے لڑکیاں عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ زہرا نے ہر بات کی طرح یہ بات بھی کہہ ڈالی۔ بیٹے، آپ وہاں پڑھنے جاتی ہو، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیا کرو بس۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمیں خود کے کردار کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ان چند لوگوں کی وجہ سے ہی تعلیمی ادارے بدنام ہو رہے ہیں۔ زوبیہ نے افسوس سے کہا تھا۔ جی امی۔ وہ اب سکون سے بیٹھی امی کو اپنے رجسٹر دکھا رہی تھی۔ پچھلے 2 مہینوں میں ہم 4 دفعہ مل چکے ہیں احمر، زویا تنگ آ کے بولی۔ تو کیا ہوا یار، ایک دفعہ اور صحیح، احمر ڈھیٹ بن کے بولا۔ کتنا جھوٹ بولوں گی میں، وہ تو بھائی زیادہ سختی نہیں کرتے ورنہ کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا، زویا نے اسے سمجھایا۔ بس کچھ وقت کی بات ہے یار، گریجویشن ہوتے ہی رشتہ بھیج دوں گا اپنی جان کے گھر۔ احمر نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ 4 سال ہے یہ تمہارا کچھ وقت، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم صرف رشتہ بھیج دو، شادی ہوتی رہے گی سکون سے؟ زویا نے منت کی۔ پاگل ہو گئی ہو زویا، مجھ سے بڑی 4 بہنیں ہیں اور میں امی کو کہوں کہ آپ میرا رشتہ لے جاؤ، گلا دبا دیں گی وہ میرا۔ احمر نے غصے میں کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ وہ اسی طرح اپنی ناراضگی اور جھوٹے غصے سے اسے زیر کرتا آیا تھا۔ زویا بھی محبت میں مجبوراً خاموشی اختیار کر جاتی۔ ابو، عزیر رات گئے ابو کے پاس بیٹھا تھا۔ بولو۔ علی صاحب نے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے بیٹے کو دیکھا۔ ابو، مجھے ضروری بات کرنی ہے، آپ تحمل سے میری بات سنیے گا۔ ابو سے لاکھ دوستی سہی، لیکن جھجک اپنی جگہ تھی۔ بیٹا، تم سکون سے اپنی بات رکھو، ابو نے اسے ہمت دی۔ ابو، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اس نے زہرا کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ میں جانتا ہوں ابھی میری تعلیم مکمل نہیں ہے، زویا کی بھی ذمہ داری ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بس رشتہ کروا دیں تاکہ میں اطمینان سے پڑھ سکوں۔ آخری لائن کہتے وہ مسکرایا۔ علی صاحب نے سکون سے اس کی بات سنی تھی۔ ٹھیک ہے، میں معلومات کر لیتا ہوں ان لوگوں کی۔ تم نے اپنی امی کو بتایا؟ وہ چونک کے پوچھنے لگے۔ نہیں بتایا، آپ کو تو پتہ ہے وہ جھٹ سے منع کر دیں گی، عزیر نے شرمندگی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم نہ بتانا، میں خود بات کر لوں گا، علی صاحب نے اسے تسلی دی۔ عزیر کا چہرہ کھل اٹھا، اس نے سب سے مشکل مور کا آسانی سے سر کر لیا تھا۔ میم سے محبت کو میم سے محرم بنانا بھی ایک خوبصورت احساس ہے۔ عزیر کا دل اسی احساس میں دھڑکنے لگا۔